حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک مہینہ، عظیم الشان مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی خصوصی طور پر اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور خاص عبادتیں اللہ رب العالمین نے خاص اس مہینے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو صحابہ اکرام کو رمضان کے آنے کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ آتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے درمیان ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے، ایک مبارک مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے آ چکا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ اس مہینے کے اندر منادی ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے چاہنے والے، برائی کے چاہنے والے اب تو پیچھے ہٹ جا۔ یہ مہینہ بہت سارے اپنے اندر فضائل، مسائل اور عظمتیں سمائے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے جس کے اندر اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک ارکان کو فرض کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پہ فرض قرار دے دیے گئے، یہاں تک کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا اللہ رب العالمین کی عبادت کی گواہی دینا، توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو روزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ 5 پلر ایسے ہیں جس پر اسلام کی چھت رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ایک پلر کون سا ہے؟ روزہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی، خاص طور سے رمضان المبارک کے روزوں کی اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کے روزے بھی ہوں یا دیگر روزے بھی ہوں، ان کی بھی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی ایمان کے ساتھ اخلاص نیت سے، ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، نیت کو خالص کرتے ہوئے، ثواب کو چاہتے ہوئے، ثواب کے طلبگار ہوتے ہوئے اگر رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ہم روزے رکھیں گے رمضان المبارک کے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو رب فرماتا ہے تمہارے پچھلے تمام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خاص شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی شرط ایمان ہے اور دوسری شرط اخلاص نیت ہے۔ جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا نہ تو ہماری نمازیں قبول ہو سکتی ہیں، نہ ہماری زکوٰۃ، نہ ہمارا حج اور نہ ہمارا روزہ قبول ہو سکتا ہے۔ ایمان شرط ہے روزے کی قبولیت کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا روزہ قبول ہو تو سب سے پہلے ہمیں شرک سے اپنے ایمان کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو کوئی رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اخلاص نیت سے روزہ رکھے گا، تو سب سے پہلے ایمان شرط ہے روزے کے لیے۔ اگر ایمان میں شرک پایا جاتا ہے، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، تو یاد رکھنا یہ انسان کا ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہنا اسے ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ مشرک کو، شرک کرنے والے کو روزے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان کی پختگی کریں، ایمان کو شرک سے پاک کریں۔ شرک سے پاک اگر ہمارا ایمان ہوگا تو ہمارے روزے ہمیں فائدہ دیں گے، اور اگر ایمان کے اندر شرک ہے تو رب نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ شرک کو معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو جب روزہ رکھیں گے تو اس کے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ شرک کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کی پختگی، ایمان پر استقامت، ایمان کو خالص کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اگر ہمارے اندر شرک نہیں پایا جاتا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کے لیے نذر و نیاز، چڑھاوا، قربانی پیش کرنے والے ہیں، تو پھر دوسرے نمبر پر ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم اخلاص نیت اختیار کریں، نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اور اگر ہمارے اندر شرک پایا گیا ہو تو ہماری نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، ہم اللہ کو کتنے ہی راضی کرنے والے کیوں نہ ہو، اس روزے سے، اخلاص نیت والے روزے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان سب سے پہلی شرط۔ دوسری شرط ایمان کے بعد لازم آتی ہے اخلاص نیت۔ جب ہماری نیت کے اندر اخلاص ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ماحول کے زور سے نہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، مجبوری کے طور پر نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم روزہ رکھیں گے، اخلاص نیت اگر ہمارے روزے کے اندر ہوگا
تو ہمارا روزہ قابل قبول ہے، وگرنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی دکھانے کے لیے روزہ رکھا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یعنی اگر دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے ہیں، ماحول کے زور سے روزہ رکھ رہے ہیں، فیملی کے پریشر سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ اخلاص نیت نہیں ہے، یہ روزہ دکھاوے کا روزہ ہے، اور دکھاوے کا روزہ اللہ کے نبی نے شرک قرار دیا ہے۔ تو جب ہماری دونوں چیزیں درست ہو جائیں گی، ایمان بھی شرک سے پاک اور نیت بھی دکھاوے سے پاک، تو پھر جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خوشخبری بیان فرمائی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ روزہ رکھنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ ثواب ہمیں ملے گا کہ ہمارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر روزے دار کے لیے جنت کی خوشخبری ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اسی طرح آگے فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اور انکساری کرنے والے مرد، عاجزی انکساری کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد، خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایسا لگتا ہے رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو، تمام خصائلوں کو اکٹھا کر دیا۔ رب نے سب سے پہلے اسلام سے، مسلمان ہونے سے اسٹارٹ کیا، جو کہ روزے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا، مسلمان ہونا۔ روزے کی فرضیت کس پر ہے؟ مسلمان کے اوپر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اور ہم جانتے ہیں مومن ہی حقیقی توحید پرست ہوتا ہے، مومن کا عقیدہ شرک سے پاک ہوتا ہے۔ تو رب نے دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اس کے بعد رب نے فرمایا والصادقین والصادقات، ایک روزے دار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ سچ بولے، سچائی کے ساتھ اپنے روزے کو ادا کرے۔ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے دار روزے کے اندر گالی گلوچ سے اور جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، تو رب کو ضرورت نہیں ہے اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کی۔ تو رب نے فرمایا والصادقین والصادقات، بے شک
سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ روزہ خود اپنے آپ میں ایک صبر عظیم ہے، ایک صبر جمیل ہے۔ روزے جیسا صبر آپ کو کسی عمل کے اندر نہیں ملے گا۔ روزہ خود ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اور کس طرح صبر کرنا سکھاتا ہے مسلمانوں، کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں وضو کے لیے پانی ہوتا ہے، پانی منہ تک جاتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتر جائے۔ 10 مرتبہ اس پانی کو ہم تھوکتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی قطرہ ہمارے حلق کے نیچے اتر جائے اور ہمارا روزہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ حقیقی صبر ہے۔ رب نے فرمایا والصابرین والصابرات، بے شک صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع، انکساری، عاجزی روزے سے بڑھ کر کس عبادت میں ہو سکتی ہے؟ جب انسان روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، لیکن عاجزی، انکساری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے سے بھی ظاہر نہیں کرتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ ہونٹ اس کے خشک ہوتے ہیں، گلا اس کا خشک ہوتا ہے، پیٹ کے اندر اس کے درد رہتا ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ یہ خاشعین ہیں، یہ خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں رب کے حضور، کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن عاجزی، انکساری ایسی ہوتی ہے کہ اپنے روزے کے اوپر وہ احسان نہیں جتاتے ہیں، آہ اور بکا نہیں کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کا شکوہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ روزہ رکھ کر عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع کرنے والے مرد، خشوع اور خضوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، پھر فرمایا روزے دار مرد، روزے دار عورتیں۔ تو تمام رمضان کے مسائلوں کو رب نے بیان کر کے، تمام رمضان کی خصوصیتوں کو، روزے کی خصوصیت کو بیان کر کے پھر روزے کا بھی ذکر کیا۔ والصائمین والصائمات، بے شک روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اس روزے کے اندر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ہم جانتے ہیں روزے کے اندر اللہ رب العالمین اس قدر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، جو چیز حلال ہے، اللہ رب العالمین نے جو بیوی اس کے نکاح میں دی ہے، اس سے بھی جماع سے رکنا پڑتا ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یعنی یہاں تک روزے میں اپنی حفاظت کرنی ہے کہ جماع سے بھی رک جانا ہے۔ اسی طرح والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کثرت سے روزے کی حالت میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کی یاد کریں، ہماری زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوں۔ رب نے آگے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، انہی تمام عمل کرنے والوں کے، انہی مسلموں کے، انہی مومنوں کے، انہی صابرین کے، خاشعین کے، متصدقین کے، صائمین کے، ذاکرین کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرتوں کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر ایک عمل
10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ 700 نیکی کی برابر ایک نیکی کر دی جاتی ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الصوم، لیکن سوائے روزے کے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی ہر عمل کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اتنا اتنا ثواب ہے، اتنی اتنی نیکی ہے، ایک نیکی سے لے کر 10 گنا تک نیکی ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی ہے۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آیا، جب روزے کا مسئلہ آیا، جب روزے کی فضیلت رب کو بیان کرنا ہوئی تو رب نے کہا الا الصوم، لیکن سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ یہ خاص میرے لیے ہے۔ روزے کے اندر جو اخلاص پایا جاتا ہے نا مسلمانوں، وہ روزے کے علاوہ کسی عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا۔ انسان حج کرتا ہے، لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حاجی ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں یہ نمازی ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، انسان قرآن پڑھتا ہے، لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو وہ خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ تو روزہ اخلاص کا پیکر ہے، روزے کے اندر سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ بس یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چپکے سے پانی پی لے تو کون اسے دیکھنے والا ہے؟ بند کمرے میں جا کر وہ روزہ افطار کر لے، کون اسے دیکھنے والا ہے؟ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں۔ وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ وہ روزے بھی رکھتا ہے اور وہ مخفی روزہ ہوتا ہے، اس روزے کے تعلق سے صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے روزے کے تعلق سے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ وہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا کہ بندہ اپنے کھانے کو، پینے کو، شہوات کو میرے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اب جب رب نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو سوچو، گمان کرو اللہ کتنا اجر دے گا۔ ایک گناہ سے 10 گنا، 10 سے 700 گنا یہ بتا دیا گیا۔ جس اجر کو رب نے بیان کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا، سوچو وہ اجر کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کتنا بڑا ہوگا روزے پہ جو رب دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے تعلق سے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، تو رب نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جس میں سے خاص ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبداللہ احاذا خیر، جو اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتا ہے، مثلا 2 گھوڑے، 2 تلواریں، کوئی بھی 2 چیزوں کے جوڑے خرچ کرتا ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، ان کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا یا عبداللہ احاذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازے تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو اہل الصلاۃ میں سے ہوں گے، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ من کان من اہل الصدقات دعی من باب الصدقات، جو اہل صدقات میں سے ہوں گے، صدقہ کرنے والے ہوں گے، انہیں باب الصدقات سے پکارا جائے گا۔ من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو
اہل سیام میں سے ہوں گے، روزے دار ہوں گے، انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوں گے انہیں باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو گیٹ ہوگا، یہ جو دروازہ ہوگا جو خاص روزے داروں کے لیے ہوگا، جس کا نام باب الریان ہے، یہ مسلمانوں VIP دروازہ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کچھ دروازے خاص ہوتے ہیں، اس دروازے سے اس شہر کا وزیر اعظم ہی گزرے گا یا اس شہر کا بادشاہ ہی گزرے گا، اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا کیونکہ یہ خاص دروازہ ہے۔ اللہ نے روزے داروں کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے ایک دروازے کا نام ہی باب الریان رکھ دیا، جس سے خاص روزے دار داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمام روزے دار باب الریان سے داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، یعنی جو روزہ رکھنے والے نہیں ہیں وہ باب الریان سے کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ صرف روزے دار کے لیے VIP گیٹ ہوگا جس سے روزے دار داخل ہوں گے اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے خصوصی جو ہے اجر ارشاد فرمایا کہ جنت میں خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام جنہ، الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے ڈھال بھی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی تمام شرائط کو پورا کرتا ہے تو یہ روزہ انسان کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے۔ کجنتن احدکم من القتال، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو جہاد کے لیے وہ اپنی روک کے لیے ڈھال کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح تم روزہ رکھو گے، یہ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال کا کام کرے گا، ڈھال بن جائے گا۔ جہنم کی آگ اس روزے دار کے روزے کے اجر ثواب کو جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے پار نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی جب مسلسل انسان روزے رکھتا ہے تو روزے کے آخری ایام میں یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کے منہ سے تھوڑی بو آنے لگتی ہے، معدے کے اندر سے تھوڑی بدبو آتی ہے۔ اس بو کو اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ وہ تمہیں بظاہر بو نظر آتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، یہ روزے دار کی فضیلت ہے، یہ روزے دار کا عزت اللہ کی طرف سے عزت و اکرام کیا جا رہا ہے کہ اس کی منہ کی بو کی بھی اللہ رب العالمین فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے، اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو سونے سے روکا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح روزہ آئے گا اور کہے گا یا رب میں نے اس کو دن کے اندر کھانے پینے سے جو کچھ تو نے حلال کیا تھا اس سے بھی روک کے رکھا، اے اللہ تو میری شفاعت اس روزے دار کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین روزے کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور روزے دار کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم اور احسان ہے کہ روزہ خود ہمارا استقبال قیامت کے دن کرے گا، قرآن خود ہمارا استقبال قیامت کے دن کرے گا اور اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں فوت ہو جانے والے کے لیے بھی خوشخبری سنائی۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو کوئی ومن ساما یوم ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جو کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے وجہ اللہ اور روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ توحید پرست ہونا چاہیے۔ اگر مشرک مرتا ہے روزے کی حالت میں تو جہنم ہے، جنت نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص عبادت کا اور ذکر کیا اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرے گا، قیام اللیل پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے خاص طور سے قیام کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو کوئی رمضان المبارک میں قیام کرے گا، یعنی تراویح پڑھے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ لیکن افسوس ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا تراویح فرض ہے، کیا تراویح واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، چھوڑ دے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفرت کی خوشخبری دے رہے ہیں رمضان میں قیام کرنے والے کو، اور ہم راستے اور گلیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ذرا سا کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ جائیے، وہاں پر تمام قسم کے اسٹون مل رہے ہیں، آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم میں سارے آپ کے لیے فری ہیں۔ اب نہیں پوچھا جائے گا کون کون سے اسٹون مل رہے ہیں، جو بھی آ جائے سور لیں، کیوں؟ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور جہاں رمضان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو پوچھا جاتا ہے کیا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے؟ یاد رکھنا جو ہیرے جواہرات کے تم جو ہے متلاشی ہو، جن کو تم چاہتے ہو، ان سے کئی ہزار اور کئی کروڑ گنا اللہ نے رمضان المبارک کی نیکیوں کا اجر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، صرف فجر کی 2 رکعت سنت کے لیے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں، فرض نہیں ہیں۔ تو دنیا کی ساری مال و متاع سے، دنیا کی ساری کرنسی سے، ہیرے جواہرات سے، سونے چاندی سے، پراپرٹی سے، بادشاہت سے، سلطنت سے، تمام چیزوں سے اللہ نے فجر کی 2 سنتوں کو افضل قرار دیا۔ تو سوچو رمضان المبارک کے اندر یہ قیام رمضان، یہ جو سنت اللہ کے نبی کی ہے کہ اللہ کے نبی رمضان المبارک میں خصوصی قیام کیا کرتے تھے، اس کی فضیلتیں کتنی ہوں گی۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان المبارک کے اندر قیام میں کس طرح کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بجماعت قیام رمضان کے مہینے میں نہیں کروایا، یہاں تک کہ پورا رمضان گزرا اور 23ویں شب 23ویں رات رمضان کی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بجماعت مسجد نبوی میں قیام کروایا، تراویح پڑھوائی، اور اتنی لمبی تراویح پڑھائی، 1/3 رات تک اللہ کے نبی نے قیام کیا اور ہم نے بھی اللہ کے نبی کے پیچھے قیام کیا۔ اس کے بعد 24ویں رات آپ نہیں نکلے، 25ویں رات پھر آپ نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ مسجد نبوی بھر گئی اور اللہ کے نبی نے آدھی رات تک قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی 26ویں رات کو 25ویں رات کو نہیں نکلے، 26ویں رات کو نہیں نکلے، 27ویں رات کو نکلے، اور 27ویں رات کو جب اللہ کے نبی نکلے آپ نے تمام گھر کی خواتین کو بھی اکٹھا کیا، بچوں کو بھی اکٹھا کیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کھچا کھچ نمازیوں سے بھر گئی۔ اللہ کے نبی نے
تیسری رات قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہیں ہماری سحری نہ نکل جائے۔ پہلی رات 1/3 رات قیام کیا، دوسری رات آدھی رات قیام کیا، تیسری رات پوری رات قیام کیا، یعنی سحری نکلنے کا خوف ہو گیا۔ کتنی جستجو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی کی، اور روزے کے لیے نہیں، قیام کے لیے، تراویح کے لیے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں فرض ہے، سنتیں ہیں، نفل ہے، کیا ہے؟ اس کے بعد چوتھی رات جب آئی تو صحابہ اکرام اتنا جمع ہو گئے کہ مسجد نبوی کے باہر بھی پبلک تھی۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب پہنچ کر کھانستے رہے، اللہ کے نبی کو اپنے ہونے کی اطلاع دیتے رہے، لیکن اللہ کے نبی چوتھی رات نہیں نکلے۔ جم غفیر موجود تھا۔ پھر اللہ کے نبی فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری حاضری کا مجھے پتا تھا، لیکن تمہارا شوق اس قدر تھا تراویح کے لیے، تمہارا شوق اس قدر تھا قیام اللیل کے لیے کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو اللہ تم پر یہ نماز فرض کر دے اور تم پھر ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤ۔ یہ صحابہ اکرام کا شوق ہے، دیکھیں کس قدر ان کا شوق تھا کہ اللہ کے نبی کو ڈر لگا کہ تمہارا تراویح پڑھنے کا اتنا شوق کہ رب کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ کہیں رب فرض نہ کر دے، اور ہم اس شوق سے قاصر ہیں، گلیاں اور جو ہے کنارے ڈھونڈ رہے ہیں کس طرح سے تراویح سے چھٹکارا مل جائے۔ تو یاد رکھنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے اندر تراویح کا اہتمام کیا۔ رکعات کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اے عائشہ، ان کے جو ہے بھانجے نے سوال کیا غالباً اماں عائشہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے رمضان کے تعلق سے سوال کیا تھا، اے اماں عائشہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز کیسی تھی؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 8 رکعات سے زیادہ آپ قیام نہیں کرتے تھے رات میں۔ یہ تعداد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت کی۔ کس رکعت کی؟ تراویح کی رکعت کی، قیام اللیل کی رکعت کی۔ جو نماز آپ نے باجماعت پڑھائی وہ 8 رکعت پڑھائی ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اس حدیث کی راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 دن باجماعت قیام کیا، اور اماں عائشہ ہی 8 رکعت روایت کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب ہمارے دماغ میں بات آئے گی کہ رمضان کے علاوہ تو تراویح نہیں ہوتی ہے۔ یہ تراویح قیام اللیل ہے، تہجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 12 مہینے پڑھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی نے 3 دن شروع رات میں پڑھ کر بھی بتا دیا کہ رمضان میں یہاں سے یہاں تک پڑھ سکتے ہو، باقی غیر رمضان میں آخری پہر میں تمہیں پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مسئلہ کلیئر کر دیا کہ آپ نے 8 رکعات سے زیادہ نہ رمضان میں پڑھی نہ غیر رمضان میں پڑھی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں 23 رکعات تراویح، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھے جاتے تھے، جبکہ حضرت عمر کے زمانے کی حدیث موجود ہے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے۔ سائب بن یزید کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو جو ہے تراویح پڑھانے کے لیے آگے کیا، اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اس کے فوراً بعد ایک دوسری حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے، جس میں یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 23 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اب یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ یزید بن رومان نے حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو یزید بن رومان کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ اب کوئی ایک عمل اگر کوئی کہیں کر رہا ہے حضرت عمر کے زمانے میں تو اس سے حضرت عمر کا کیا تعلق؟ وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے،
حضرت عمر کس کا حکم دے رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح کا. جی ہاں، حضرت عمر 8 رکعت تراویح کا حکم دے رہے ہیں. ابھی اور ایک صاحب کی ویڈیو میرے نظر سے گزری، وہ کہہ رہے تھے کہ 8 پڑھنے والے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، پڑھو، 20 پڑھو، 30 پڑھو، 40 پڑھو. نفلی عبادت ہے. ایک سجدے کا ثواب تقریباً 2 کروڑ نیکیاں ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ثواب زیادہ اللہ کے نبی کی اتباع میں ہے یا رکعتوں کے اندر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں اور صبح ہو جا رہی ہے. یہ ہماری کون سی نماز ہے جو ہم 40 رکعت گھنٹے بھر میں پڑھ کر 1.5 گھنٹے میں پڑھ کر فری ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا قیام اللیل کا کہ آپ ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ دیا کرتے تھے. 1 رکعت میں فجر ہو جایا کرتی تھی، صادق ہو جایا کرتی تھی. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، نہ کہ لاتعداد رکعت پڑھنے کا اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے. تو زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی فضیلت تمہارے 2 کروڑ نیکیوں سے بھی زیادہ ہے. تو تم نے شمار کیے ہیں نا، ایک سجدے میں 2 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فالو کرو گے اور سنت کے مطابق 8 رکعت تراویح پڑھو گے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں، رب العالمین رمضان المبارک کے تمام فضائل اور مسائل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی تمام خیر و بلائیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کے مکمل روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں انہیں یہ توفیق دے کہ وہ اس رمضان المبارک کی تمام خیر و بھلائیاں حاصل کریں اور روزہ رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.